وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستوں، اس دنیا کے اندر انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے. انسان اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کا خلیفہ ہے. انسان اس دنیا کے اندر اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کا مظہر اتم ہے، صفات کاملہ کا مظہر اتم ہے. مظہر اتم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری قدرت کے نمونے اس کے اندر رکھ دیے ہیں. اللہ نے اس کو ایسی طاقت دی ہے، جو سوچتا ہے وہ کر لیتا ہے. انسان نے سوچا لوہے کو ہوا میں اڑا لیا. انسان نے سوچا گاڑیاں، بسیں، کاریں، ہوائی جہاز، بحری جہاز، کیا کچھ بنا لیا. انسان نے سوچا تو دیکھیں، کبھی انسان درختوں کے ٹہنیاں، پتے چھتوں پہ ڈال کے زندگی بسر کرتے تھے. انسان نے اس پہ تحقیق کی اور کیسی کیسی عمارتیں اس نے بنا لی. آج کے انسان کے پاس جیسی عمارتیں ہیں، ایسی عمارت تو پہلے کسی بادشاہ کو بھی نہیں ملی تھی. سلیمان علیہ السلام کے پاس بڑی حکومت تھی، بڑی سلطنت تھی، لیکن ایسی عمارتیں ان کے پاس بھی نہیں تھیں جیسی ہمارے عام آدمی کو ملتی ہیں آج کل. تو اس اعتبار سے انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کاملہ کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر اتم ہے. نمونے پائے جاتے ہیں. بولتا ہے، سونگتا ہے، دیکھتا ہے، یعنی چلتا پھرتا ہے. اب تو چھوٹی سی مشینری پیچھے باندھتے ہیں. ایک ایسی تحقیق بھی آئی ہے، چھوٹی سی مشینری پیچھے باندھتے ہیں، ہاتھوں میں اس کے ہینڈل ہوتے ہیں، اکیلا انسان ہوا میں اڑا ہوتا ہے. اب یہ سسٹم بھی آ گیا. یہ انسان اپنی ذات پہ محنت کرتا ہے تو بنتا ہے. ایسا بنتا ہے کہ مخلوقات اس کے اوپر رشک کرتی ہیں. محنت اور کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن یہ سب محنت سے ہوتا ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. انسان جب اپنے اوپر محنت کرتا ہے نا، تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے. اپنے نفس کو بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جو اس کو بنانے والے ہیں، ان کے طریقے کے مطابق اپنی جسم کی مشینری کو چلاتا ہے، تو اس کی مشینری فرشتوں کی مشینری سے بھی افضل ہو جاتی ہے. اور جب انسان محنت نہیں کرتا تب بگڑ جاتا ہے. ایسا بگڑتا ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. قرآن پاک ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں، چوپائے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی برے ہیں.
جب انسان اپنے اوپر محنت نہیں کرتا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ عجیب حالات ہے انسان کے۔ انسان اپنی زندگی کے اندر ساری زندگی دو پہرے داروں کی سائے میں گزارتا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اس کے کندھوں پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں، ایک دائیں کندھے پہ ایک بائیں کندھے پہ، اب وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو یہ کرتا ہے، جو یہ کرتا ہے نا وہ جانتے ہیں۔ کاتبین لکھتے ہیں۔ ہمارے استاد ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک اللہ والے کو بڑا شوق تھا کہ میں کرامن کاتبین سے ملوں۔ انہوں نے اللہ سے بڑی دعا کی کہ یا اللہ یہ میں اپنے یہ کرامن کاتبین ہیں نا ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کرامن کاتبین کو نا واضح شکل میں سامنے کھڑا کر دیا۔ ان کو الہام ہوا کہ یہ کرامن کاتبین، تو وہ اللہ والے اس کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دینے کے بجائے لکھ لیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آج میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور بجائے کوئی جواب دینے کے وہ بھی لکھ لیا مجھے بڑا شوق تھا آپ سے ملنے کا، آج بڑی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی۔ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یار یہ کیا بات ہوئی، میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ آگے لکھ رہے ہو۔ اور یہ کیا بات ہوئی، میں آپ سے بات کرتا ہوں اور آپ آگے لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے جھنجھلا کے پوچھا کہ آپ ہر چیز لکھتے ہو کسی کا جواب نہیں دیتے؟ تو وہ بھی لکھ گیا۔ تو اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا ہے جو ہم بولتے ہیں وہ لکھتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اب دونوں فرشتوں میں سے جو دائیں کندھے پہ بیٹھا ہے نا وہ نیکیاں لکھتا ہے، بائیں کندھے پہ بیٹھنے والا گناہ لکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ نے دائیں والے فرشتے کو، نیکیاں لکھنے والے فرشتے کو امیر بنا دیا اور بائیں والے فرشتے کو مامور بنا دیا۔ ایک سنت کی بات سمجھ لیں، جب بھی 2-3 حضرات کہیں سفر کریں، کہیں کوئی معاملہ کرنے کے لیے کہیں اکٹھے ہوں، تو سنت یہ ہے کہ یہ سنت نبوی بھی ہے، سنت خداوندی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے یہ۔ ایک بندے کو مشورے سے امیر بنا لینا، سفر کرنے نکلتے ہیں تو ایک بندے کو امیر بناتے ہیں۔ ہماری جماعتیں نکلتی ہیں، یہ سنت ہے، ہم کہتے ہیں نا یہ امیر صاحب ہے جی، یہ جماعت کے امیر صاحب ہیں۔ اس جماعت نے یہ سنت پوری کی ہوتی ہے، امیر بناتے ہیں، اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ اب خیر کیسے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے۔ جماعت وہ ہوتی ہے جس کا ایک امیر بھی ہو، ورنہ تو پھر وہ باڑا ہے نا جانوروں کا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا۔ اب جماعت والے کیا کرتے ہیں؟ مشورہ کرتے ہیں، سارے حضرات ساری رائے سنتے ہیں، پھر امیر جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بھئی اس کی رائے زیادہ ہے، مجھے بھی یہ بھلی لگ رہی، یہ ٹھیک ہے۔ اب اس فیصلے میں اللہ خیر ڈالتا ہے۔ آپ حضرات بھی کہیں سفر میں جائیں، چاہے فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اپنے ہی ایک بچے کو جو بڑا سمجھدار ہے اس کو امیر بنا دیں، خود امیر بن جائیں۔ امیر سفر کوئی نہ کوئی طے کیا کرے، یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے کریں، اس میں خیر ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دائیں سائڈ والے کو امیر بنا دیا، بائیں والے کو مامور بنا دیا۔ اب یہ والا جو ہے نا، یہ اس کو جو کام کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اللہ کا ضابطہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ والا فرشتہ فوراً لکھ لیتا ہے
اس بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے. جب نیکی کرتا ہے تو الگ سے نیکی لکھتا ہے, دو دفعہ لکھنا پڑتا ہے. ایک انسان نے گناہ کا ارادہ کیا, اب یہ والا فرشتہ نا اس کی طرف دیکھتا ہے کہ کیا کہتا ہے, کہتا نہیں لکھنا. اب اس نے اس کی بات مان لی, نہیں لکھے گا. اس نے گناہ کر لیا, انسان نے گناہ کر لیا, کہتا اب تو کر کے گزرا ہے, اب کیا کروں؟ کہتا ابھی بھی نہیں لکھے. اللہ تعالیٰ نے ضابطہ طے کر دیا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ایک پہر تک اگر توبہ کر لے تو اس کا گناہ کرامن کاتبین بھی نہیں لکھتے. تو یہ فرشتہ اس کو کہتا ہے شاید کہ یہ توبہ کر لے تو اس کا گناہ نہ لکھنا. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ بھول جاتا ہے. پھر ایک اور بات ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ضابطہ طے کر دیا کہ گناہ کرنے کے بعد انسان کو نیکی کر لیتا ہے نا, تو اس نیکی کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کہہ دیتا ہے کہ اس کو نہیں لکھنا. فرشتہ یہ والا کہہ دیتا ہے کہ بھائی اس نے نیکی کر لی ہے, اللہ اس نیکی کی برکت سے اس کا یہ گناہ معاف کر دیں گے, تم یہ گناہ نہ لکھنا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر بھولے سے کہیں گناہ ہو جائے توبہ بھی کریں اور فوراً کوئی نیکی بھی کریں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں. اب یہ نامہ اعمال قیامت کے دن انسان کو پیش کیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. اب جس کو تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا نا, وہ واضح نہ کہے گا اوے آ جاؤ آ جاؤ بھاگ کے آؤ ادھر طرف, اقرأوا کتابیہ, میری کتاب پڑھو ذرا, دیکھو نامہ اعمال. اللہ نے مجھے دائیں ہاتھ میں پوچھ لے گا, اعلان کرے گا خوشی سے. یہ ایسی خوشی ہوگی کہ اللہ اگر نہ بچائیں تو انسان خوشی میں پھٹ جائے, ایسی خوشی ہوگی. اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. اب وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہے کاش آج یہ کتاب مجھے ملتی ہی نہ, نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا. ایک بندے کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے, اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کھولیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھا جائے گا. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, وہ مجرم دیکھے گا, مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, اس میں فَيَقُول, اس میں سب کچھ ہوگا. فَيَقُولُونَ یا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, وہ کہے گا اے بربادی, کیا ہو گیا اس کتاب کو. مَا لِهَذَا الْكِتَابِ, اس کتاب کو کیا ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کوئی چھوٹی نہیں چھوڑی, کوئی بڑی نہیں چھوڑی, ساری چھوٹی بڑی باتیں اس میں لکھی ہوئی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, کوئی چھوٹی نہیں چھوڑی, کوئی بڑی بات نہیں چھوڑی, ہر چیز اس کے اندر شمار ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, کے سامنے اس کے اعمال ظاہر ہوں گے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ فرماتے تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, وہ ہے تو مختصر سی, لیکن اس کے اندر 3 بڑی زبردست قسم کی نصیحتیں ہیں. اگر انسان اس کے اوپر عمل کرے تو بڑا فائدہ ہے اس میں. اس میں سب سے پہلی حدیث نصیحت یہ ہے, جو آدمی اپنے مال سے صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر, رزق کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں.
صدقہ کے بارے میں حدیث پاک ہے، ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک اور اللہ والے آئے، ایک بڑے بزرگ کے پاس ایک بزرگ آئے، عرض کرنے لگے کہ میں جتنا دنیا سے جان چھڑاتا ہوں، دنیا میرے پاس اتنی آتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری دنیا کے مال و اسباب سے جان چھوٹ جائے، میری جان نہیں چھوٹتی، مال ادھر سے اور آ جاتا اور آ جاتا اور آ جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی تم مال کا کرتے کیا ہو؟ تو عرض کیا کہ میں جتنا مجھے مال آتا ہے میں سارے کا سارا صدقہ کر دیتا ہوں، جان چھڑاتا ہوں اس سے، اس کو اپنے سے دفع کرتا ہوں، تو میرے پاس پھر مال آ جاتا ہے۔ تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ مال کے آنے کے اسباب تو تم خود کر رہے ہو اور زیادہ کے کر رہے ہو، اور وہ کیسے؟ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہو تو پھر مال تو تمہارے پاس اور آئے گا، 700 گنا آئے گا، جتنا خرچ کرو گے 700 گنا مال آئے گا تمہارے پاس۔ اور تم کہتے ہو کہ میں صدقہ بھی کروں اور مال بھی میرے پاس نہ آئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے پاس اللہ کا اور مال نہ آئے تو جو اللہ کا مال تمہارے پاس موجود ہے اس کو سمیٹ کے جوڑ لو، پھر اللہ کا اور مال نہیں آئے گا، اور مال تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا تنگ دست تھا، روٹی کھانے کو نہیں ہے، لباس پہننے کو نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے، مال و اسباب نہیں ہے، بڑی تنگی گزار رہا ہے، بڑی تنگی، کئی دن فاقے، کسی کا پھینکا ہوا رزق ملتا تو وہ کھا لیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ جی آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ کی مہربانی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے طور پہ جا کے ہم کلامی کرتے ہیں، تو آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے میری موت تک کا جتنا رزق ہے نا وہ سارا دے دیں۔ 4 دن تو ذرا میں چلو کھا پی لوں، 4 دن تو کھا پی لوں، وہ سارا ہی دے دیں مجھے، بس 4 دن میں ذرا مشقت تو ساری چل رہی ہے، چلو میں بھی یہ کہہ سکوں گا کہ 4 دن میں نے بھی سہولت پہ گزارے ہیں، تو اللہ سے کہیں کہ وہ 4 دن کا جو جتنا بھی رزق میرا موت تک باقی ہے نا وہ مجھے اکٹھا ہی دے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اس بندے کو موت تک کا رزق اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کتابوں میں واقع لکھا ہے۔ اب دے دیا، بات ختم ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اپنے کاموں میں لگ گئے۔ ایک دن خیال آیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح، اس کا رزق ختم ہو گیا یا ابھی بھی موجیں اڑا رہا ہے۔ اس کے پاس چلے گئے، اس کے پاس دیکھا تو بکریوں کے ریوڑ اس کے پاس موجود ہیں، محل بنایا ہوا ہے، اور جناب خدام اس کے پاس موجود ہیں، پیسے کی ریل پیل ہے اور کھانے پینے کی چیزوں کی ریل پیل ہے اس کے پاس۔ وہاں سے سیدھا پھر کوہ طور پہ، یا اللہ ایک ہی گل، یہ کیا ہے؟ آپ نے تو اس کو موت تک کا سارا رزق دے دیا تھا، وہ تو اتنا نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ وہ میرا ایک چھوٹا سا بندہ ہے، اس کو میں نے اس کا سارا مال دے دیا، اس کے پاس ایک بھوکا فقیر آیا، اس نے دیکھا کہ یہ بھی میری طرح کا کوئی بیچارہ مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، اس نے اپنی ساری چیزیں اس کو دے دیں۔ اب جب میرے لیے فی سبیل اللہ کوئی اپنا مال خرچ کرے تو میری تو غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کو پھر آگے بدلہ نہ دوں۔ جب اس نے میرے رستے میں خرچ کیا تو میں تو کم سے کم 700 گنا دیتا ہوں، اور وہ میں نے دے دیا، وہ کھا رہا۔ علماء کہتے ہیں
کہ یہ ایک ٹینکی کی مانند ہے. آپ اس سے اپنے رزق خانے سے مال نکال کے جتنا بانٹتے جائیں گے نا، وہ اللہ کے ذمے ہے اس کو بھر کے رکھنا. وہ نکالتے جائیں گے وہ اور آتا جائے گا. بس یہ تھوڑا سا مینٹلی طور پہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کل مالدار حضرات پہلے تو بیچارے چوکیداری بن جاتے ہیں، مال نکالتے ہی نہیں. صدقات نفلی کیا، واجبی کیا، زکوٰۃ کیا، جو کچھ نکالتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، یا نفلی تو چلو تھوڑا بہت کہیں اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن واجب جو صدقہ ہے جیسے صدقہ فطر ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا اہتمام نہیں کرتے. پھر اللہ تعالیٰ اس کا نقصان دیتے ہیں. مال کو آگ لگ گئی، نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی. آپ مال کی زکوٰۃ نکالیں، ایسا مال جس کی زکوٰۃ نکلی ہو اس کو کبھی آگ نہیں لگ سکتی، چور نہیں پڑ سکتا، نقصان نہیں آتا. مال کی وجہ سے انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. زکوٰۃ نکالتا ہو، فطرانہ ادا کرتا ہو، ایسا آدمی کبھی مال کے اعتبار سے پریشان نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ تو مال آنے کے بعد مالدار ہوتے ہیں اور کچھ مالدار صرف چوکیدار ہوتے ہیں. مالدار تو وہ ہے نا، اللہ سے مال ملتا ہے، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتا ہے، اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے، اور جناب اپنے اوپر بھی خرچ کر رہا ہے. مال کے فائدے سارے اس کو مل رہے ہیں. وہ آدمی مالدار ہے. ایک آدمی مال کماتا بہت ہے، صبح و شام اس کی حفاظت کر رہا ہے. اس بینک میں رکھ لو، فلاں لاکر میں رکھ لو، فلاں لاکر میں رکھ لو، ادھر رکھ لو، ادھر رکھ لو. 24 گھنٹے اس کی یہی پریشانی ہے، وہی کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، ادھر ادھر نہ ہو جائے. وہ مال سمیٹ رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے، حفاظت کر رہا ہے. کیا ہو گیا؟ ادھر موت آئی، مال وارثین کا ہو گیا، اور یہ صرف چوکیدار رہا. یہ صرف چوکیدار رہا، چوکیدارا کرتا رہا. تو بیچارے کو 24 دن کی تنخواہ بھی نہیں ملی، ایک دن بھی نہیں ملی. قرآن پاک کے اندر سائل کو انکار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہارے پاس سائل آتا ہے اس کو انکار نہ کرو. ہمارے سلسلہ نقشبند کے ایک بڑے بزرگ تھے، مولانا عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آج کل تو بڑے حالات ایسے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے، تو کس کو صدقہ دیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، تمہارے پاس اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اس نے کہا بے شمار نعمتیں. تو حضرت نے فرمایا کہ تم ان سب نعمتوں کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں، مستحق تو نہیں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. کہ جب اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ تم مستحق ہو یا نہیں ہو اور تمہیں مال و اسباب دے دیا، پھر تم آگے کیوں دیکھتے ہو؟ جو آتا ہے ٹھیک ہے، تمہارا تو صدقہ ہو گیا نا. ہمارے پہلے دور کی عورتیں، ہماری جو پچھلی نسل جن کو ہم نانیاں دادیاں کہہ کے قبروں میں ڈال دیا، ان کی عادات تھی آٹا گوندتے ہوئے ایک تھوڑی سے ہاتھ میں ڈالا، پیالی میں ڈالا اور رکھ دیا. کوئی فقیر آئے گا اس کو دیں گے. اپنے آٹے سے بھی صدقہ نکالتی تھی. سالن بنایا، ایک پیالی نکال لی، فقیر کو دینا ہے. چاول آیا کرتے 2 4 5 10 کلو کا ٹوڑا آیا، اس میں سے اتنے سے چاول نکال کے رکھ لیے، یہ فقیر کا حصہ ہے. اب کیا ہوتا تھا، ایک گھر کے اندر 30 افراد ہیں اور ایک کمانے والا ہے، پوری پڑ رہی ہے. آج ہم نے یہ چیزیں صدقات خیرات چھوڑ دیے. اب کیا ہے، گھر کے اندر 12 افراد ہیں، ان میں 10 کمانے والے ہیں، اور مہینے کے آخر میں وہ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب دعا کرو. پوری نہیں پڑتی، پوری نہیں پڑتی. کیوں؟ ہم نے اللہ کے راستے میں خیرات چھوڑ دی.
ہماری برکات اٹھ گئی. آج بہت سے لوگ دعائیں کرواتے ہیں، دعائیں کریں جی، دعا کریں جی اللہ ہمارے مال کے اندر برکت ڈال دے جی، اللہ ہمارا کام زیادہ کر دے. اور جو کام کے رزق کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، جو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو اللہ کا محبوب بتا رہا ہے کہ اس سے آپ کا مال بڑھے گا، رزق کے اندر برکت ہوگی، وہ ہم نے چھوڑ دیا. مولوی کی بات اللہ سے اور اللہ کے نبی سے تو بڑی نہیں ہو سکتی نا. مولوی سے دعائیں کروا رہے ہیں، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول بتا رہا ہے، اللہ وہ اللہ بتا رہا ہے جس نے ہمارے مال کو بڑھانا ہے، اس کی طریقے پر نہیں چل رہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے مال سے صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال و اسباب کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں. دوسری بات، جو آدمی کسی دوسرے کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں. وَمَا كَانَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَبْدٍ إِلَّا عَزَّهُ. جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ دیکھیں، کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے. ایک آدمی آیا، دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو ہے وہ درخت کے اوپر لٹک رہی. کافر تھا، مشرک تھا. اس نے کہا آج تو نہیں لگے گا، اس نے ہمارے سارے مکے کے لوگوں کا دین بدل دیا، آج اس کا کام تمام کرتے ہیں. تلوار پکڑی. ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جگا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آدمی تلوار پکڑے بالکل تیار کھڑا ہے وار کرنے کو، اٹھ کے بیٹھے، ایسا کر کے دیکھا تو اس نے کہا میں امنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اب میرے سے کون بچائے گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ بچائے گا. وہ جب اس اللہ کہا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ہاتھ کانپے اور تلوار نیچے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، میں امنعک منی، اب تجھے کون بچائے گا میرے سے، معافی دے دو. ہاتھ کانپ رہے ہیں اور معافی مانگ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاؤ، یہ سردار کی شان ہے. بڑے لوگوں کی شان یہ ہوتی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. جو چھوٹے دل کے ہوتے ہیں وہ معاف نہیں کرتے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ دریا کے کنارے پہ بیٹھے ہوئے تھے. بہت بڑے بزرگ گزرے، پھر بلخ کے بادشاہ بھی تھے. پھر بادشاہ چھوڑ کے بزرگی اختیار کر لی. تو ایک ٹرپ جا رہا تھا نوجوانوں کا، 7-8 نوجوان تھے، نہر پر نہانے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کہا بابا بیٹھا ہوا ہے، چلو اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، ذرا شغل میلہ لگائیں گے جیسے آج کل کے لوگ لڑکے کرتے ہیں، اور پکنک کی کوئی چیز بھی ہونی چاہیے نا. تو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، تو بازوؤں دونوں سے پکڑا اور کھینچ کے لے گئے. چلے اب کشتی میں بیٹھے ہیں اور لطیفہ سناتا ہے. جو لطیفہ سناتا ہے وہ جیسے ہمارے یہاں لطیفہ سنانے کے بعد تالی لگاتے ہیں نا ہنسنے کی بات پہ، تو وہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ایسے مارتے تھے خوشی میں. لطیفہ سنانے کے بعد بجائے تالی لگانے کے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ ایسے ہاتھ مارتے تھے. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. الہام ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے بزرگ تھے، اے ابراہیم اگر تو چاہے تو ہم ان کی کشتی الٹ دیتے ہیں، ان کو ڈبو کے مار دیتے ہیں. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اللہ سے کہا یا اللہ اگر آپ نے ان کی کشتی ہی الٹنی ہے تو ان کے دل کی کشتی الٹ دیں، یہ دین کی طرف آ جائیں. ایسی دعا کی کہ وہ سارے وقت کے ولی بنے. معاف کرنے سے اللہ عزت بڑھاتے ہیں. تیسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی جو بندہ اپنے اندر تواضع پیدا کرتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا کرتے ہیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع، جھکنا، عاجزی، انکساری پیدا کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں. ومن تکبر للہ، جو اللہ کے سامنے تکبر کرتا ہے نا وضعہ اللہ، اللہ اس کو گرا دیتے ہیں، اس کی عزتیں ختم ہو جاتی ہیں.
وہ زمین کی بے عزتی کی نچلی سطح پہ گر جاتا ہے، اللہ اس کو ایسا توڑتے ہیں۔ آج کل ہمارے یہاں تواضع کو پتہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ جس بندے کا تو بس نہیں نہ چلتا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے صبر کر لیا ہے، یار عاجزی تو کوئی چیز ہے نا، چلو اس نے ایسا کیا، چلو میں عاجزی اختیار کر لیتا ہوں۔ وہ عاجزی کیوں اختیار کی؟ اس کے آگے ہم کچھ کر بھی تو نہیں نہ سکتے۔ اب ایک آدمی غریب ہے، چھوٹا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے، اس وقت پتہ لگے گا کہ تیرے اندر کتنی عاجزی ہے۔ جب اس کو معاف کیا جائے گا اس وقت پتہ لگے گا کہ اس کے اندر عاجزی کتنی ہے۔ اس سے کوئی غلطی ہو گئی، وہ اونچا بولا، چلو کوئی، ہم آج سمجھتے ہیں بڑا سارا عہدہ لے لیں، فلاں کمیٹی کا ممبر بن جاؤں، فلاں کمیٹی کا چیئرمین بن جاؤں، فلاں جگہ کی ممبرشپ لے لوں، ہاں جی اس کا صدر بن جاؤں، کونسلر بن جاؤں، یہ بن جاؤں، یہ بن جاؤں۔ اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ ہماری عورتیں سمجھتی ہیں زیورات پہن لیں گی عزت ہو جائے گی، اچھے کپڑے پہن کے شادی میں جائیں گے عزت بنے گی، بچے اچھے بنا سنوار کے لے کے جائیں گے عزت بنے گی، بڑی گاڑی میں بیٹھ کے جائیں گے عزت ہوگی۔ اللہ نے ان میں عزت نہیں رکھی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے بڑے قافلوں کے ساتھ چلتے ہیں، خدام، حشام، گارڈ، سیکورٹی اسکواڈ سب ساتھ ہے، دنیا گالیاں نکال رہی، کیا عزت ہے؟ عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے پاس خدام حشام نہیں ہے، لیکن جہاں کہیں عدم موجودگی کے اندر بھی ذکر ہوتا ہے ان کا، تو ان کا بڑے ادب سے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ والوں کا کیسے ذکر کیا جاتا ہے؟ جو اللہ سے دوستی لگاتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے کسی اللہ والے کا نام لیتے ہیں تو شروع میں حضرت دامت برکاتہم یہ سب آگے پیچھے لگا کے پھر ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ عزت دیتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے عاجزی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کی ان 3 باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔